السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس کو لائک نہ بھی کرو تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کرو اور اس میں کومنٹ کرو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو غور سے سن لیں۔ ہم سبھی انسان ایک کمیونٹی ہیں، مین کائنڈ از ون کمیونٹی۔ ایکچولی ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے ویڈیو بناتا ہے، جو اس کو کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہوتی ہے، تو میں نے جو سمجھا ہے میں وہی شیئر کروں گا۔ ہم انسان بزی ہوتے ہیں اپنے لیولی ہوڈ کمانے میں، اور دن بھر ہم کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آ کر رات کو آرام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری زندگی گزرتی ہے، لیکن اصل میں ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اس کھانے پینے کا اور سونے کا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دنیا میں آنے کا انسان کو ایک مقصد ہے، کسی وجہ کے لیے انسانی دنیا میں ٹیمپرری زندگی کے لیے رکھا گیا ہے، وہ میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی انسان جو ہے ایک کمیونٹی ہیں، ہم الگ الگ کمیونٹی نہیں ہیں۔ سبھی انسان جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، سبھی انسان جہاں بھی کہیں رہتے ہوں اور لینگویج جس کی بھی کوئی ہو، ہم سبھی انسان ایک کمیونٹی ہیں، اور ہمارا ریلیجن ایک ہے۔ ہم انسان ریلیجن کے نام پر الگ الگ بٹ گئے ہیں، یہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، جیوز ہیں، بدھ ہیں، ایسے ہم نے الگ الگ ریلیجن بنائے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہوا ایک ہے جو ہم پیتے ہیں، جو ہم لیتے ہیں، اور پانی ایک ہے، سیم ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے اور ہر چیز کے لیے، بہت ساری ضرورت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اور سن لائٹ ایک ہے، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے، سن لائٹ ایک ہے، اور کھاتے پیتے ہم ایک ہے، سیم ہے، ہماری باڈی سٹرکچر بھی سیم ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ کسی ڈیفرنٹ کمپنی سے آئے ہیں ہم؟ کیا لگتا ہے کہ کسی ڈیفرنٹ گاڈ سے آئے ہیں ہم؟ اگر گاڈس ڈیفرنٹ ہوتے، ہمارے ڈیٹیز ڈیفرنٹ ہوتے، تو یہ سب چیزیں بھی ڈیفرنٹ ہوتے، ہم سیم نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سب کچھ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ریلیجن ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم سب انسان سیم ہے، ایک ہی کمیونٹی ہے، اور ہمارا مالک بھی ایک ہے جس نے یہ کائنات کو چلایا ہے۔ اور مالک کا ہونا انسان کا شعور بھی بتاتا ہے، سائنس بھی بتاتا ہے، اور جتنا انسان نالج گین کرتا ہے پوری یونیورس میں، کائنات میں، زمین و آسمان پر، جب انسان غور کرتے ہیں، اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، تو پورا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو بہت ہی نالجبل ہے، بہت ہی وائز ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اب ہمیں اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے، ریسرچ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ساری زندگی گزارنی پڑتی کہ کون ہے وہ۔ لیکن اس مالک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، پہلے انسان سے لے کر آدم اور ایو، آدم اور ہوا، آدم جو پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم کو اور اس کی بیوی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی، ان سے مخاطب کیا، اور پھر ان کو جنت بھی دکھائی، اور پھر اس زمین پر ہم جو ایڈم بینگز ہیں، آدم کے اولاد ہیں، ہم کو یہاں اس زمین پر ڈالا گیا ہے کہ ہم اوبیڈینس دکھائیں اپنے مالک کی، اور وہ ہمیں ریوارڈ میں پھر اصلی زندگی جنت میں عطا کریں۔ تو تب سے لے کر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ہیونلی گائیڈنس بھیجی ہے،
جس کو ریلیجن کہتے ہیں، اور وہ ایک خاص انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اترتا تھا اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ اس کے لیے خاص فرشتہ جس کو آج ہم جانتے ہیں جبریل، جس کو قرآن میں لکھا گیا ہے، یا ببلیکل ٹریڈیشنز کے مطابق اس کو جبریل کہتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن کے حساب سے گیبریل کہتے ہیں۔ تو وقت وقت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے پیغمبروں کو سلیکٹ کیا، میسنجرز کو سلیکٹ کیا اور انفارمیشن دے دی پورے انسانوں کو کہ آپ کا مالک ایک ہے، میں ہوں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور جس نے تم انسانوں کو بنایا ہے، جو آپ کے لیے زمین سے کھانے پینے کی چیزیں نکالتا ہے، جو ایک انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، پھر اس کو یہاں زمین پر لاتا ہے، اور ایسے بے بسی کی حالت میں انسان پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، خود کو کسی طریقے سے بھی نہیں پال سکتا ہے، لیکن وہ ہمارا مالک جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اور مختلف لینگویج میں اس کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں، تو اس نے ماں باپ کے دل میں ایک انسان کے لیے جو پیار ڈالتا ہے، وہ اس پیار کی وجہ سے انسان کی پرورش ہو جاتی ہے۔ اس کو میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو آگے انشاءاللہ ویڈیوز میں بتاؤں گا، لیکن یہاں مجھے پہلے بتانا ہے کہ ہمارا ریلیجن بھی ایک ہے انسانوں کا، اور ہمارا مالک بھی ایک ہی ہے۔ اس مالک کا ذکر بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور جو بھی ویداز ہے، ہندو سکرپچرز یا کوئی بھی ریلیجس سکرپچر آپ لے لو، ہر کسی سکرپچر میں ون گاڈ یا ون ڈیٹی، الہ، ایک مالک کا ذکر ہوگا۔ اب اس مالک کو پھر لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ریلیجن کے جو گائیڈس ہوتے ہیں، پھر جو آگے نئے نئے گائیڈس بنتے ہیں، پھر انہوں نے الگ الگ کنسپٹز اس میں بھر دیے، اور اس ایک مالک کو بھی انہوں نے اس کے نام کو بھی کرپٹ کیا۔ جیسے آج ہم دیکھیں گے گاڈ تو ایک ہی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں، گاڈ کا ہیومن فارم بھی ہے۔ اب انسانوں کو جو کوئی بھی پسند آیا، یا جس کسی کے ساتھ ان کو بہت لگاؤ ہوا، جس کو انہوں نے اپنا مشکل کشا سمجھا، چاہے وہ کوئی گریٹ پرسنالٹی ہو ہیومن بینگز میں سے، یا چاہے وہ امیجنری کوئی انہوں نے کوئی گاڈ بنا دیا کسی کو، تو پھر اس کو بھی مطلب اس کی ورشپ کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے وہ کانسیپٹ اپنے نیو جنریشنز میں بھر دیا، تو یہ اس طریقے سے ڈفرینٹ ریلیجنز بن گئے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم بولیں گے گاڈ تو پتہ ہے کہ گاڈ ایک ہے، لیکن پھر تو سمال جی کے حساب سے بہت سارے گاڈز بن گئے۔ اب اگر ہم بولیں گے بھگوان، تو یہ بولتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے۔ ہاں جی، بھگوان ایک ہے، تو کون کرتا ہے سارا نظام، کون چلاتا ہے؟ بھگوان چلاتا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھگوان کے نام پر کتنے سارے امیجز، آئیڈلس، اور یہ ڈفرینٹ یہ جو چھوٹے بھگوان بنائے گئے ہیں، تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بھگوان کے نام پر پوجے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھگوان نام بھی کرپٹ کر دیا، گاڈ نام بھی کرپٹ کر دیا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن میں بھی، ریلیجن جو ایک تھا، اب ڈفرینٹ ریلیجنز جو انسانوں نے بنائے، ڈفرینٹ ریلیجنز انسانوں نے بنائے ہیں، ورنہ ریلیجن انسانوں کا ایک ہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دے دی، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح ہوا ہمارے لیے سیم ہے، پانی ہمارے لیے سیم ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں زمین سے ہمارے لیے سیم ہے، اس طریقے سے ہمارا ریلیجن بھی سیم ہے۔ اور ریلیجن یہ ہے کہ ہم اس مالک کو سجدہ کریں اور اس کو تھینک یو بولیں، اس کا شکریہ کریں جس مالک نے ہمیں بنایا ہے۔ اور یہ جو زمین پر جو لائف ہے ہماری، یہ ٹیمپوریری لائف ہے، کہ ہم میں سے کون اوبیڈینس دکھائے، ہم میں سے کون اس کے حکم کو مانے، جیسے جو اس نے فرمایا ہے کہ کرو وہ کریں، اور جس نے فرمایا مت کرو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز بھیجے، اور آخر پر جو فائنل میسنجر ہے، اس فائنل دور کے لیے، آج فائنل پیریڈ چل رہا ہے اس زمین کی لائف کا، اس کو ہندی میں کلیوگ کہتے ہیں، اردو میں یا عربی میں آخر زمان کہتے ہیں،
تو اس کے لیے آخر پیغمبر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو آخری میسیج ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہر کسی انسان کے لیے جو بھی 7th سینچری سے آگے ڈومس ڈے تک، قیامت کے دن تک لوگ ہیں، ان کے لیے آخری میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے لیے آخری بک جو ان کو فالو کرنی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ بھی میری میسیج ہے آپ سب انسانوں کے لیے، سبھی بھائی بہنوں کے لیے، کہ اس پہ غور کریں اور ایک مالک کو سجدہ کریں۔ جب بھی اذان سنیں تو اس کو سجدہ کریں۔ مطلب یہ کہ جو بھی انسان سن لائٹ یوز کرتا ہے، ہوا یوز کرتا ہے، پانی پینے کے لیے یوز کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکلی ہوئی استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور جتنے بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، ان کو یوز کرتا ہے، اس کو چاہے کہ اس ایک مالک کو سجدہ کریں اور اسی کا نام جپیں۔ اور وہ عربی جو ہے اس کے لیے ایک منتر ہے، ایک ورس ہے جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو ریسائٹ کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ تھینک یو۔